بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين صدق الله العلي العظيم. معزز شرکا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہود کا تذکرہ سورہ مائدہ کی ان آیات میں پیچھے سے چلا آ رہا ہے. آگے بھی انہی کا تذکرہ کئی رکوع تک چلا گیا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو اپنی نعمتیں گنوائی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے، یہود سے یہ خطاب کیا اور فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ وہ نعمتیں اللہ نے مادی اور دنیاوی طور پر بھی تم پر بہت سی نعمتیں کی اور روحانی اور دینی طور پر بھی بہت سی نعمتیں کی. مثلا روحانی نعمتیں اللہ کی یہ تھی کہ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ نبوتوں کا سلسلہ تمہاری نسل میں، تمہاری قوم میں اللہ نے جاری فرمایا اور بہت لمبا زمانہ ان کو ملا اور سب میں نبیوں کا تسلسل جاری رہا. نبی آئے تو ساتھ شریعتیں آئیں، ہدایتیں آئیں، تعلیمات آئیں، اللہ کی مدد اور نصرت آئی، اللہ کی طرف سے فضائل ان کے لوگوں کو حاصل ہوئے. بڑے بڑے اولیاء ان میں ہوئے، علماء ہوئے اور انبیاء ہوئے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ تم میں جاری فرمایا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور دوسری طرف دنیاوی ترقیاں اور خوشحالیاں اور سلطنتیں اور حکومتیں بھی تمہیں عطا فرمائیں. ان کے پورے دور میں ان کی شام میں، فلسطین میں حکومتیں رہیں اور اللہ کی مدد سے کئی دوسرے قوموں پر اللہ نے ان کو غالب کیا، ان کو علاقے عطا فرمائے. یہ بھی ان کے پورے دور میں رہا. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو کسی اور کو جہان میں نہیں دیا. اتنا لمبا دورانیہ کسی ایک نسل یا خاندان کو نہیں ملا جتنا تمہیں ملا. 1500 سال سے بھی زیادہ کا زمانہ. اور انبیاء کی اتنی کثرت کسی نسل میں، برادری میں، قوم قبیلے میں نہیں ہوئی، کسی علاقے میں نہیں ہوئی جتنی تمہارے قوم میں، تمہاری نسل میں ہوئی. اور اللہ کی طرف سے اتنے انعامات تم سے پہلے یا تمہارے زمانے میں کسی قوم پر نہیں ہوئے جتنے تم پر ہوئے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ذکر فرمایا اور یہ نعمتیں یاد دلا کر اب ان کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں، کیونکہ فرعون غرق ہوا اور یہ دریا سے پار ہو کر صحرائے سینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں. آگے شام جس کا وعدہ تھا کہ شام کا علاقہ اللہ تعالیٰ ہم تمہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا. تو اب شام کی فتح کے لیے، شام کے علاقے میں جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ ترغیب ان کو دے کر اب جہاد پر تیار کیا کہ میرے ساتھ آؤ. اب دوسرا معرکہ ہے فرعون سے نجات کے بعد. اب شام جو ہمارے بزرگوں کا وطن ہے، حضرت یعقوب کا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا وطن ہے، اور حضرت یوسف کے زمانے میں یہ شام سے نکل کر مصر چلے آئے تھے. تو اب اس شام کو ہم نے دشمن سے واپس لینا ہے، اپنے علاقے کو لینا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ علاقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. پورے رکوع میں اس کا ذکر ہے. اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بجائے حضرت موسیٰ کے کہے پر لبیک کہنے کے اور شام کے علاقے میں جا کر دشمن سے لڑ کر اپنا علاقہ واپس لینے کے، جبکہ اللہ کی طرف سے وعدہ بھی تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ کہ ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے
اور نصرت عطا فرمائیں گے اور علاقہ آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا۔ لیکن جیسے ہٹ درمی کی اور خودسری کی ان کی عادت تھی، اس موقع پر بھی ہیلے بہانے کی، بلکہ حضرت موسیٰ کی گستاخی کی، جیسے کہ آگے جملہ آ رہا ہے کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ کچھ انہوں نے کیا، کیونکہ شام میں اس وقت ایک قوم قابض تھی عمالقہ، جس کا نام مفسرین نے ذکر کیا قوم عمالقہ، اور یہ بڑے قداور، بڑے لمبے قد کاٹ والے لوگ، زور اور قوت اور طاقت والے لوگ تھے۔ بعض مفسرین نے بائبل کے حوالوں سے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم عاد کی نسل سے تھے، جو قوم عاد کے لوگ لمبے چوڑے ہوتے تھے نا، کھجوروں کے تنوں کی طرح۔ تو ان بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے جا کر جب قوم عمالقہ کو دیکھا، ان کے قد کاٹ دیکھے، وہیں یہ ڈر گئے، اور انہوں نے آگے سارے اپنی قوم کو، ان لوگوں کو بتایا کہ وہ تو بڑے زوراور لوگ ہیں، جبار ہیں، قہار ہیں، ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب ان کو ساتھ چلنے کا کہا اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ اے موسیٰ وہاں تو ایک بڑی جبار قسم کی زبردست زوراور قوت طاقت والی قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم تو ہرگز وہاں پھٹکیں گے بھی نہیں اور وہاں گھسیں گے بھی نہیں اور وہاں جائیں گے بھی نہیں اور ان کا سامنا بھی نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو مروانا تھوڑی ہے، خودکشی تو نہیں کرنی، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ بلکہ کیا کریں، حتیٰ یخرجوا منہا، کہ وہ آزادی پلیٹ میں رکھ کے ہمیں پیش کریں، وہ خود وہاں سے سب چلے جائیں، رضاکارانہ طور پہ ہمیں کہیں جی آیا نو ہر کل راشا، آپ آ جاؤ جی، ہم تو جا رہے ہیں علاقہ چھوڑ کے، یہ سب تمہارا ہے۔ تو اس طریقے سے تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ہمیں علاقہ حوالے کریں، تب ہم جائیں گے۔ تو اس کی امید رکھے بیٹھے تھے کہ وہ ظالم قوم، کافر قوم جو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتی، وہ ان کو اب آزادی پیش کرے گی، اپنے علاقہ خود حوالے کر کے وہ چلے جائیں گے۔ تو اس قسم کی ان کی ذہنیت اور مزاج تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ بدر یا احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف خطاب فرمایا اور جنگ کی مشکلات اور ہولناکی کا اور کافروں کی قوت، جمعیت اور اسلحہ ہتھیار زیادہ ہونے کا، مسلمانوں کے کم ہونے کا ذکر کیا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ ہمیں اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑی جماعت کے ساتھ، لشکر کے ساتھ اور ہتھیاروں والی جماعت کے ساتھ لڑنا ہے۔ اور واقعی آپ کو پتہ ہوگا جنگ بدر کن حالات میں ہوئی، اس میں جنگ احد میں کیا حالات تھے۔ تو انصار یہ سمجھے کہ مہاجر تو حضور کی قوم ہے، ان کا تو جینا مرنا حضور کے ساتھ ہے، ان سے تو حضور کو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو بار بار خطاب کرنا پڑے۔ تو یہ جو بار بار حضور دشمن کا حوالہ دے رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں جانے کی ترغیب دے رہے ہیں، شاید ہماری طرف اشارہ ہے، کیونکہ حضور ہجرت کر کے ہمارے علاقے میں آئے ہیں اور اب ایک جنگ مشرکوں نے مسلط کر دی، تو اس میں ہماری دلی رضامندی چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کیسے شریک ہوں گے۔ ظاہر انصار کے لیے ایک بڑا امتحان تھا کہ وہ اپنے علاقے میں تو امن سکون سے رہ رہے تھے، اب حضور کے آنے کی وجہ سے یہ دشمنیاں بڑھ گئیں، آج مشرکین کا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے مدینہ کو تہس نہس کرنے۔ تو انصار حضور کا اشارہ سمجھ گئے، اور انصار کے جو سردار تھے غالباً حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کھڑے ہو کے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اگر ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے ساتھ گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پہ سوار ہو کے عرب کے آخری کونے تک جا کے لڑیں گے، بلکہ غمات تک جا کے ہم اپنی کمر کھولیں گے اور ہر جگہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور ہم ایسے نہیں ہیں جیسے موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ اے موسیٰ تو تیرا رب جا کے لڑ لے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، مزے سے بیٹھے رہیں گے۔ یا یہ کہ وہ دشمن علاقہ خود ہمارے حوالے کر دے، پلیٹ میں رکھ کے ہمیں ملک پیش کر دے، تب ہم جائیں گے۔ تو ہم ویسے لوگ نہیں ہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا، ہمارا خون گرے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا، اس امت کا یہ جذبہ تھا، اور وہ جو ان آیات میں نقشہ کھینچے وہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ انبیاء کو انہوں نے کتنا ستایا۔ تو بہرحال موسیٰ نے ان سے کہا کہ ادخلوا الارض المقدسہ، کہ یہ ارض مقدس جو ہے بیت المقدس، فلسطین، شام کا پورا علاقہ، تو اس میں آؤ، اللہ کا وعدہ ہے مجھ سے، میرے ساتھ آؤ، ہم لڑیں گے، اللہ کی طرف سے
امداد آئے گی، ہمیں فتح ہو جائے گی دشمن کی قوت شوکت سے، اور ان کے جسمانی قد کاٹ اور زور سے نہ ڈرو۔ لیکن انہوں نے آگے سے یہ کہا اور کہا کہ وہ خود وہاں سے چلے جائیں گے تب ہم جائیں گے، ورنہ اس طرح ہم لڑنے نہیں جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان میں جو اچھے لوگ تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے جانثار تھے، مخلص تھے، انہوں نے ساری قوم کو سمجھایا اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا کہا۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ، ان آدمیوں نے ان میں سے کہا، 2 قبیلوں کے لوگوں نے اور ان کے سرداروں نے حمایت کی، باقی 10 قبیلے جو تھے انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ تو ان 2 قبیلوں کے سرداروں کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے 2 قبیلوں کا۔ تو ان 2 قبیلوں کے سرداروں نے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے کہ بھائی تم جاؤ تو صحیح، تم اس شہر کے دروازوں تک پہنچو، شہر پناہ تک جاؤ، فصیل تک جاؤ۔ جب تم اس شہر کے محاصرے کے لیے پہنچ جاؤ گے، اس ملک میں چلے جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کی امداد آئے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دیں گے، اور اللہ پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، ایسی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس پر بھی ان لوگوں نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، کہ اے موسیٰ ہم تو ہرگز بھی وہاں نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے جب تک وہ لوگ اس شہر میں، ہمیں تو ان سے ڈر لگتا ہے، ہم تو ان کو دیکھ دیکھ کے ہی ہمارا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ ان بغیرتوں کو، بزدلوں کو شرم نہیں آ رہی تھی ایسی باتیں کہتے ہوئے، حالانکہ ابھی اپنی آنکھ سے اللہ کے کھلے معجزے دیکھے تھے۔ فرعون جیسے بڑے طاغوت اور سامراج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، من و سلوہ آسمان سے اترتے دیکھا تھا، اور ان کے لیے سمندر میں راستے بنتے ہوئے دیکھے تھے۔ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی یہ بزدل قسم کے لوگ جو ہیں اب ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اندر سے صلاحیت نہ ہو آدمی میں نا، تو وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کے بڑے بڑے نشانات بھی دیکھ لے تب بھی وہ بزدلی اور پستی اور پس ہمتی کی طرف جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا اور یہ گستاخانہ جواب اپنے نبی کو دیا۔ باتیں کرنے میں تو خوب ماہر تھے، بس ان کی باتیں سنتے رہو۔ ایک طرف بزدلی اور بےغیرتی کا یہ عالم تھا، دوسری طرف نبی کے سامنے گستاخی کیسے کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ ان کے بول دیکھیں، ان کے ڈائلاگ دیکھیں۔ کہتے ہیں اپنے نبی کو اذهب انت وربك فقاتلا، کہ تو جا اور تیرا رب جائے، تم دونوں جا کے لڑ لو۔ یہ انداز گفتگو تھا، یہ ان یہودیوں کے آباء و اجداد کا یہ انداز گفتگو تھا۔ اللہ کی جو پھٹکار ان پہ پڑی نا، ویسے نہیں پڑی۔ یہ بڑے عجیب لوگ تھے، ان کی زبانیں تلواروں سے تیز چلتی تھیں اپنوں کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ، لیکن دشمن کے مقابلے میں چوڑیاں پہن کے اور پاؤں پہ مہندی لگا کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ ان کا عالم تھا۔ مرد تو وہ ہوتا ہے نا کہ دوست دشمن کو پہچانے، دوستوں پر جان نثار کرے، اور اپنے بڑوں پر، اپنے ہیروؤں پر، اپنے آئیڈل پر، اپنے محسنوں پر وہ جان نچھاور کرے، اور دشمن کے ساتھ سخت ہو، مونچھوں کو تاؤ دے کے رہے، دشمن سے لڑے، چوڑیاں پہن کے نہ بیٹھے۔ لیکن بغیرتوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، بزدلوں کا، جو یہود کے آباء و اجداد کا تھا، کہ دشمن کے لیے تو بیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ موسیٰ کہہ رہے ہو جی ان کے تو اتنے بڑے قد کاٹ ہیں، وہ تو ہمیں ہاتھوں میں پکڑ کے مسل لیں گے، وہ تو ہمارا نرخرا دبا دیں گے، ہمیں تو وہ منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے نا چھو منتر کر کے اڑا کے رکھ دیں گے۔ ایسی بغیرتی اور بزدلی والے باتیں کر رہے تھے، اور دوستوں کے ساتھ، محسنوں کے ساتھ، اپنے بڑوں اور بزرگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ کیسے زبان ان کی تیز چلتی ہے، جیسے بہت بڑے بہادر سورما ہیں کہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، گستاخانہ طریقہ تھا۔ انبیاء سے انہوں نے یہ گستاخی کی۔ دیکھیں جب یہ ان کے بڑے ایسے تھے کہ اپنے سب سے بڑے نبی کو، کیونکہ پورے تورات کے نظام میں اور اسرائیلی شریعت میں تو موسیٰ علیہ السلام ہیرو ہیں نا، سب سے بڑے نبی ہیں، بعد کے انبیاء تو موسیٰ کی شریعت کے نفاذ ہی کے لیے آتے رہے، تو موسیٰ کے تابع تھے۔ تو موسیٰ کے ساتھ جب ان کے بڑوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا، تو ان کے بڑوں کی نسلوں نے آگے پھر اپنے زمانے کے بعد والے نبیوں کے ساتھ بھی یہی طرز عمل اختیار کیا۔ تو کہتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ بعدوں نے تو پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے حضرت زکریا اور یحییٰ کو قتل اور شہید بھی کیا۔ تو یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ یہ قرآن ان کی بدمعاشیاں ویسے نہیں کھولتا، ان کی تاریخ اور ہسٹری یہ ہے، پڑھتا جا شرماتا جا۔ آدمی تو اپنی ہسٹری پہ فخر کرتا ہے نا، ہم مسلمان ہیں، پچھلے 200-300 سال سے زوال کا شکار ہیں، لیکن 1100 سال ہم نے دنیا پہ ہمارے بڑوں نے عروج کیا ہے۔ کیا سلطان محمود غزنوی تھے، اور کیا صلاح الدین ایوبی تھے، اور قطب الدین ایبک تھے، اور شمس الدین التمش تھے، اور شہاب الدین غوری تھے، اور محمد ابن قاسم تھے، اور طارق ابن زیاد تھے، اور موسیٰ ابن نصیر تھے، اور تو یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ اور صحابہ میں خالد ابن ولید تھے، عمر ابن عاص تھے، سعد ابن وقاص تھے، ابو موسیٰ اشعری تھے، عمر فاروق تھے،
حیدر کرار تھے، یہ ہمارے ہیرو ہیں، انہوں نے دنیا میں وہ زندگی گزاری ہے، وہ اس طرح جیے ہیں کہ نسلیں فخر کرتی ہیں ان پر۔ آج بھی ہماری 1100 سال کی تاریخ ہے، ہمیں فخر ہے خلافت راشدہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر۔ اس امت کی بڑی روشن تاریخ ہے، الحمدللہ بہت روشن تاریخ ہے۔ 1000 سال کی جو ہماری تاریخ ہے نا، دنیا کی کسی قوم کی ایسی روشن تاریخ نہیں ہے، ایسے شاندار ماضی نہیں ہے۔ آج غیروں نے یہ بھی سازش کی ہے کہ ہماری ماضی سے ہمیں کاٹ کے رکھ دیا، ایسے لٹریچر اور ایسے نصاب سے ہمیں گزارتے ہیں کہ ہمیں اپنے تاریخ کا مطالعہ کرنے کی نوبت نہ آئے، ہم اور لوگوں کی چیزوں پر ہی ان کی ڈگڈگی پر ہی ناچتے رہیں اور مداری دکھاتے رہیں اور ہم ان کی ڈگڈگی پہ تھرکتے رہیں، ناچتے رہیں۔ تو ہماری تو یہ تاریخ تھی، الحمدللہ ہمیں فخر ہے۔ قرآن نے یہودیوں کو آئینہ دکھایا ہے کہ او یہودیوں، اپنے ماضی کی تاریخ دیکھو، تم کس چیز پہ فخر کرو گے؟ تمہاری ہسٹری کو تو نبیوں نے اور ان کے جو مٹھی پر جانثار ہوتے تھے انہوں نے رنگ لگایا، ورنہ باقی جو تمہارے نالائق قسم کے لوگ تھے انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے، ذرا پڑھتے جاؤ اور شرماتے جاؤ۔ قرآن نے یہ پرت ان کی ماضی کے ویسے نہیں کھولے، ان کو شرم اور عار دلانے کے لیے کھولے کہ یہ تمہارا ماضی تھا، کس چیز پہ تم فخر کرو گے اور کس منہ سے؟ کہتے ہیں نا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، حالت ان کی یہ تھی۔ اور چھوٹا منہ بڑی بات کرتے ہوئے کہتے تھے، ابھی پیچھے آپ نے سنا ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا لوگ تھے آپ! میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بس ان کی زبانی تھی، چرب زبانی تھی، وہ مکھن لگا کے بات کرتے تھے کہ بس ان کی باتیں سنتے جاؤ۔ آج بھی یہود و نصارہ کا یہی طریقہ ہے، ڈپلومیسی میں، پروپیگنڈے میں، پالیسی میں مجال کیا ہے کوئی ان تک پہنچے، اور مکاری میں اور شرارت میں، لیکن بہادری اور جرأت کے میدانوں میں دیکھیں تو پھر ان کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی سے مسلح ہو کر ان کے 48 قومیں، یورپ کے ساری متمدن 48 قومیں ایک غریب ملک افغانستان پہ چڑھ دوڑی، 15 سال تک وہاں خاک چھانتے رہے، اتنا ظلم کیا، اور آج جو ہے وہ لوٹ کے بدو گھر کو آئے، ان سے ایک صلح کر کے چلے گئے۔ کل تک یہ بڑی بڑکیاں مارتے تھے کہ ہم ان کو مٹا کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ بیچارے تو نہتے تھے، لیکن اللہ کی مدد تھی، تمہارے 48 ٹیکنالوجی والے ممالک 15 سال تک وہاں مار کھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تمہیں لے کے تمہاری ایسی پٹائی کرائی ہے، تمہیں اپنی ٹیکنالوجی پہ جو زام اور فخر تھا وہ تمہیں بھول گیا ہے۔ اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو پھر کیوں تم آج 18 سال بعد وہاں سے بھاگ کے گئے اور انہی لوگوں سے جن کو کل تک تم کہتے ہیں ہم ان کو فنا کر کے رکھ دیں گے، ان کی نسلیں اجاڑ کے رکھ دیں گے، کیوں ان سے صلح کا معاہدہ کر کے تم بھاگ گئے ہو؟ تو یہ چیزیں چرب زبانی میں خوب ہیں، اور ہم لوگ ان کی میڈیا پر اور ان کے میڈیا وار پہ جو ان کے بڑکیں اور ان کی ایسی چیزیں دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنے سرما ہیں، بہادر ہیں، تو ان کا ماضی بھی یہ تھا اور ان کا حال بھی یہ ہے۔ قرآن نے یہ پرت ویسے نہیں کھولے، امت مسلمہ کو بہادری سکھانے کے لیے، امت مسلمہ کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ یہ جو طاغوت اور سامراج بنے ہوئے ہیں، ان کا ماضی وہ تھا جو قرآن کھول رہا ہے، اور ان کا حال بھی تمہارے سامنے موجودہ دور۔ تو یہاں پر یہ فرمایا۔ خیر، حضرت موسیٰ عاجز آگے، دیکھیں حضرت موسیٰ کی کیا کیفیت ہوگی، آپ مجھے ذرا دیکھیں، ایک قوم کا لیڈر ہے اور وہ موت و زندگی کے میدان میں ہے۔ دیکھیں فرعون کے ساتھ کتنی سر پھٹول رہی، کیا کیا معاملات ہوئے، آخر اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا کہ فرعون کو بھی غرقاب کر دیا، اس کی قوم کو ڈبو دیا، اس کے لشکروں کو سمندر میں غوطے دے دے کر تختوں سے کان سے پکڑ کے اتارا اور بحر کلثم میں لا کر ڈبو دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو کیا، دریا میں ان کے لیے راستے بنائے، دریا سے ان کو پار لگایا۔ یہ بڑے بڑے انعامات۔ دوسری طرف قوم کو دیکھو، نکٹھو قوم، بزدل قوم، بے غیرت قوم، ایسی باتیں اپنے نبی کے ساتھ کر رہی ہے، اس نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اس آیت میں نبی کی وہ جو اضطراب تھا نا، اندرونی بے چینی، اور ان لوگوں کے اس چیز سے ان کا جو دکھ پہنچ رہا تھا، جو ان کا کرب تھا، کرب اور اضطراب، آپ یہ آیت دیکھ کر موسیٰ کے دل کی کیفیتوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی گستاخانہ بات یہ بزدل اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، بہادر نبی سے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے بہادر جلالی نبی تھے، لیکن قوم کے بزدل ان کو جو ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، جیسے بکری شیر کو دھمکی دے، ایسی بات تھی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں دیکھیں، قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی واخی، میں تو اختیار نہیں رکھتا مگر اپنی جان پر یا اپنے بھائی پر،
یہ باقی لوگ تو میری بات ہی نہیں مانتے، اتنے سارے نشانات معجزات دیکھ کر، اتنی نعمتیں دیکھ کر کے دشمن کی غلامی سے چھڑا کے آپ یہاں تک لے آئے، اور اب انہی کے فائدے کے لیے آپ ان کو ایک سلطنت دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ آگے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اے اللہ میں کیا کروں، میں تو اپنی ذات پہ، اپنی جان پہ اختیار رکھتا ہوں یا اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، تو ہم دونوں کی جان تو تیرے آگے ہے، ہم قربان ہیں آپ کے ہر حکم پر، لیکن یہ لوگ آگے سے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اور سخت دکھی ہو کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس قوم سے میری جان چھڑا، بس میں ان سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہنے لگے حضرت موسیٰ کہ اے اللہ مجھ میں اور اس بدکار قوم میں، اس بدکردار قوم میں، اس پاپی قسم کی قوم میں، اس نافرمان قسم کی قوم میں جدائی ڈال، ان کو مجھ سے الگ کر دے، بس میں ان سے کہیں دور چلے جاؤں، میں ان سے کہیں دور چلے جاؤں۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، مجھے اس خطاوار، اس گناہگار، اس مجرم قوم سے یا اللہ دور کر دے۔ اب اللہ کی طرف سے ان پر یہ سزا آئی، قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اللہ نے فرمایا کہ چلو اب ان کی سزا یہ ہے اس گستاخی کی کہ یہ 40 سال تک محرمۃ علیہم 40 سنہ، اب وہ شام کا ملک، ارض موعود، ارض مقدس جو ہم ان کو دینا چاہتے تھے، وہ فیصلہ ہم نے ڈیلے کر دیا، ملتوی کر دیا، مؤخر کر دیا۔ اب 40 سال تک ان پر پابندی ہے، یہ اب شام نہیں جا سکیں گے، وہ علاقہ اب ان کو نہیں ملے گا۔ اور اسی صحرا میں، یہ جو ریتلا میدان ہے نا، جہاں نہ آب و دانہ ہے، نہ پانی ہے، نہ ہریالی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ اناج ہے، نہ غلہ ہے، نہ کوئی کھیت ہے، نہ باغ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ 40 سال تک اس ریتلے میدان میں ریت پھانکتے رہیں گے، یہیں یہ رہیں گے 40 سال تک۔ تو قرآن نے کہا یتیہون فی الارض، اس صحرائی زمین میں بھٹکتے رہیں گے، یتیہون، سرگرداں اور پریشان اور حیران رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے۔ یہ جو ہمارے اردو میں اس صحرائے سینے کے لیے میدان تیہ کا لفظ آ گیا نا کہ یہ میدان تیہ میں بھٹک کے رہ گئے تھے، تو اصل نام جس کا صحرائے سینہ تھا، یہ یتیہ ہونے کے لفظ سے اردو والوں نے میدان تیہ بنا لیا کہ بھٹکنے والا میدان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ان پہ پھٹکار کی اور ایسے حالات پیدا کیے کہ یہ سارا دن سفر کرتے اس صحرا سے نکلنے کے لیے، لیکن شام کو پھر وہیں کھڑے ہوتے 0 پوائنٹ پہ جہاں سے چلے تھے۔ 40 سال تک یہ وہاں رہے، اور اللہ نے یہ ان پہ فضل کیا کہ وہاں تو ریتلا میدان تھا، کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے اس زمانے میں جو 40 سال کا عرصہ سزا کا ہے نا، اس میں ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا، یعنی سزا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے، آسمانی غذا ان کے لیے بھیجی، اور ان کے اس کے رہائش کا یہ انتظام کیا۔ اوپر تو صرف آسمان کی چھت تھی، وہاں بھی مکانات تو نہیں تھے، صحرا میں گرمی کتنی ہوتی ہے، دھوپ سر کے اوپر پڑتی ہے، تو وہاں اللہ نے یہ انتظام کیا کہ صحرا پہ بادل ہی چھائے رہتے ہیں۔ پیچھے سورہ بقرہ میں بار بار آیا ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ بنی اسرائیل ہم نے تم پہ بادل کا سائبان تان دیا تھا۔ صحرائے سینہ میں 40 سال تک یہ تم بھٹکتے رہے نا، تو مسلسل تم پہ وہ بادل ہی رہتے تھے، تو یہ وہاں اللہ نے انتظام کیا، اور 40 سال کا عرصہ اس میدان میں ان کا گزرا، اور اسی 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا، حضرت ہارون کا انتقال ہوا، اور ان کے یہ جو بڈھے، جو ان کے یہ گستاخ قسم کی نسل تھی، یہ جو لوگ تھے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے قدرت کے معجزے دیکھے تھے، اور فرعون کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا دیکھا تھا، دریا میں راستے بنتے ہوئے اور ان راستوں سے پار ہوتے ہوئے یہ آئے تھے، اور اس کے باوجود حضرت موسیٰ کے سامنے ایسی گستاخی کرتے تھے، تو یہ خرانٹ قسم کے اور یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ جب 40 سال کے عرصے میں ایک ایک کر کے فوت ہو گئے نا، بڈھے بابے ہو کے، تو پھر جو نئی نسل، نوجوان نسل پیدا ہوئی، ان پہ اس وقت کے نبی نے، حضرت موسیٰ کے بعد اللہ نے یوشع کو نبی بنایا، تو یوشع نے پھر ان نوجوان نسل کو ان کی تربیت کی، ان کو تیار کیا، اور ان میں ایک امنگ اور جذبہ پیدا کیا، اور پھر ان کو لے کے پھر شام پہ حملہ کیا، پھر اللہ نے ان کو فتح دی، جس کا واقعہ سورہ بقرہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ پھر طالوت اور جالوت کو ان پہ، جالوت تو عمالقہ کا بادشاہ تھا، طالوت جو ہے یوشع نے ان پر بادشاہ مقرر کیا، اور طالوت نے جالوت سے مقابلہ کیا، وہ قتل ہوا، ان کی قوم کو شکست ہوئی، حضرت داؤد بھی اس لشکر میں شامل تھے، اس وقت بچے تھے، اور ان کے پتھروں سے وہ جالوت مرا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شام میں ان کو سلطنت عطا فرما دی۔
تو یہ سارا واقعہ جو یہاں ذکر ہوا. آگے واقعہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس طرح یہ بنی اسرائیل اللہ کے ناشکر نافرمان تھے، تو آدم السلام کے بیٹوں میں سے بھی ایک بیٹا ایسا تھا، اور وہ ناشکری میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. جس طرح ان بنی اسرائیل نے انبیاء کو، اللہ کے نیک بندوں کو قتل کیا، تو یہ اپنے اس عمل میں آدم کے بیٹے قابیل کے مشابہ ہو گئے جس نے حابیل کو قتل کیا تھا. تو ان 2 کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ قرآن مجید میں اے نبی آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ حق سچ طریقے پر بیان کر. اچھا، یہاں پر آپ کو ایک بات یہ نظر آ رہی ہے کہ آدم کے بیٹوں کا قصہ جو ظاہر ایک تاریخی واقعہ ہے، تاریخ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن حق کا لفظ کہہ رہا ہے کہ قصے کو حقیقت کے ساتھ بیان کرو. اور بھی قرآن میں جن جگہ قصوں کا ذکر آیا ہے، نحن نقص علیک بالحق، کہ ہم آپ کے قصہ بیان کرتے ہیں حق سچ کے ساتھ، تو ان جگہوں میں بھی قصوں اور حکایات اور روایات اور تاریخی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حق یا سچ کے الفاظ لاتا ہے. اس سے مورخین کے لیے ایک سبق ملتا ہے کہ تاریخی واقعات کو مستند طریقے سے بیان کرنا چاہیے. جو تاریخی باتیں صحیح سند سے ثابت ہیں، مستند کتابوں سے ثابت ہیں اور مستند طریقے سے ثابت ہیں، وہ باتیں بیان کرنی چاہیے. جو تاریخی گپاوٹیں ہیں نا، تاریخ میں گپاوٹیں بہت زیادہ ہیں کہ جس کسی بازاری گپ کو سن لیا نا، بازاری لوگوں سے کوئی گپ سن لی تو وہ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا. تو ایسی باتوں کو کوئی اعتبار نہیں. اگر تاریخی کتابوں کی آپ چھانٹی کریں، آپ کو تاریخی کتابوں میں بہت سا مواد ایسا ملے گا جو بس بازاری افواہیں تھیں، لوگوں کے منہ سے جو باتیں سنی. اور آپ کو پتہ ہے لوگ تو مبالغہ کرتے ہیں، ایک بات کے ساتھ مرچ مسالے لگا کے چھوٹے سے واقعے کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. تو تاریخ میں جو ایسے بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ جو نہ عقل میں آئے نہ سمجھ میں آئے، تو ان کا بڑا حصہ ان گپوں پہ مشتمل ہے جو ہر قوم کے جو لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، بڈھیوں نے، ماسیوں نے، مائیوں نے جو باتیں کی، وہ کسی نے سن کے وہ قلم بند کر لی، وہ بس تاریخ بن گئی. تو ایسی تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں. حتیٰ کہ بائبل میں جو انہوں نے اپنی تاریخ کے متعلق، اور یہ کام یہودیوں میں یہ کام بھی بہت زیادہ رہا ہے، یہودیوں نے یا عیسائیوں نے جو تاریخ دنیا کو دی ہے نا، حتیٰ کہ بائبل تک میں اپنی مقدس کتابوں میں انہوں نے جو اپنے قوم کی ہسٹری بیان کرتے ہوئے جو باتیں لکھی ہیں، اس میں بہت سی گپاوٹیں، بہت زیادہ گپاوٹیں. ہمارے مسلمان مورخین نے جب تاریخ پہ کام کیا تو بنی اسرائیل کے تاریخ پر انہوں نے بڑی جرح کی، ان کو چھانٹا، پرکھا، دیکھا، اور بہت سی باتوں کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ تھے ان کی گپاوٹیں ہیں. ان باتوں کو کون ایسے کوئی خواب دیکھے تو وہ خواب بھی آدمی اس پہ بھی ہنسے. کسی کو ایسا خواب نظر آئے نا، اس پہ بھی لوگ ہنسیں گے کہ ایسا خواب دیکھا ہے، اور یہ بیداری کے عالم کی ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں. مثلا مسعودی ایک مورخ ہے، محمود غزنوی کے دور کے، ان کی کتاب تاریخ میں بڑی مشہور ہے. انہوں نے بائبل کے تاریخی واقعات کا بڑا نقد اور جرح کیے. مثلا بائبل میں ایک جگہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ جب وہاں سے چلے ہیں مصر سے، تو وہاں جو حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کی تعداد کا ذکر کیا ہے. اس طرح صحرائے سینا میں اور پھر ارض مقدس میں ان کے آنے کا جو ذکر کیا ہے نا، اتنی بڑی تعداد ہے جیسے لاکھوں لوگ ہیں، ملین کے حساب سے لوگ گویا کہ بنی اسرائیل کے تھے اور موسیٰ اسلام کے ساتھ تھے. اس میں مسعودی مورخ نے جرح کیا کہ دیکھیں یہ بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب کی اولاد ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آئے، ان کے 12 بھائی تھے، وہ مصر آئے، تو یوسف علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک یہ کوئی 200-250 سال کا زمانہ بنتا ہے. تو 12 بھائیوں کی نسل 250 سال میں کتنی پھیل گئی ہوگی. دیکھیں یہ ایک درایت کا طریقہ ہے، تاریخ کو جانچنے کا طریقہ ہے کہ یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے کہ نسل ان کی یعقوب سے چلی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے چلی ہے. 12 بھائی تھے اس وقت، تو صرف 12 بھائی تھے نا، اور موسیٰ علیہ السلام تک 250 سال لگا لیں، اتنے گزر گئے. تو 12 بھائیوں کی نسل 250 سال میں کتنی ہو گئی ہوگی. انہوں نے اندازہ لگایا کہ بہت بھی بڑھ گئی ہو نا، ایک آدمی کے 40 بیٹے بھی ہوں نا، 20 بیٹے بھی ہوں، پھر ہر ایک کتنے بھی ہوں، تو یہ 1 لاکھ کے اندر ہی اندر گنتی رہتی ہے. 1-1.5-2 لاکھ تک گنتی رہتی ہے، 3 لاکھ تک رہتی ہے. یہ جو انہوں نے گپاوٹیں ماری ہیں، ملین کے حساب سے اپنی تعداد بتائی ہے، یہ خود قابل جرح ہے. تو یہ تو ان کی مذہبی کتابوں کا حال ہے کہ ایسی بازاری گپاوٹوں سے اور گویوں کی داستانوں سے ان کو بھرا ہوا ہے. تو بہرحال قرآن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید انہی پر اٹیک کرتے ہوئے جب کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، ساتھ بالحق کا لفظ لاتا ہے کہ ہم جو بات آپ کو بتا رہے ہیں یہ
یہ جو ہے مستند ہے، اتھینٹک ہے، یہ حقیقی بات ہے۔ تو گویا کہ اس کے مقابلے میں جو اس سے ہٹ کر باتیں ہیں، اس سے ٹکرا رہی ہیں، وہ ان کی گپاوٹیں ہیں پچھلے مورخین کی یا بنی اسرائیل کی۔ تو فرمایا کہ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ حق سچ کے ساتھ بیان کر، جب ان میں سے دونوں نے قربانی پیش کی۔ پیچھے میں ذکر کر چکا ہوں کہ پچھلی شریعتوں میں قربانی، صدقہ، خیرات، مال غنیمت یہ حلال نہیں تھا استعمال کرنا، یہ پہاڑی پر یا کسی قربان گاہ پہ جمع کر دیا جاتا اور آسمانی آگ آ کے اس کو جلا دیتی، جو آسمانی شریعتوں میں قربانی کا طریقہ تھا۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام کے دور سے یہی دستور چلا آ رہا تھا، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہی طریقہ چلا آتا رہا، یعنی ہزاروں سال تک اللہ کے راستے کے صدقہ، خیرات، قربانی اور مال غنیمت وہ انسانوں کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، اس کو پہاڑی آگ جلا دیتی۔ میں نے غالباً وہاں ذکر کیا تھا کہ حضور نے حدیث میں اپنی جو 5 خصوصیتیں بتلائی ہیں نا، کہ پچھلے نبیوں کے مقابلے میں مجھے 5 خصوصیتیں اور امتیازات بخشے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ قربانی اور مال غنیمت میرے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ زکوٰۃ اس امت کے لیے حلال ہے کہ اس کے امیروں سے لیا جائے گا، غریبوں پہ خرچ کیا جائے گا۔ تو ایک آٹومیٹیکلی سسٹم تمدنی زندگی میں کفالت عامہ کا اللہ تعالیٰ نے انہی صدقات خیرات سے نکال لیا ہے، جو مال کی میل ہوتی ہے اور جو پچھلی شریعتوں میں استعمال کرنا جائز بھی نہیں تھا۔ تو دیکھو کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کے اس امت پر۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ واضح ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے، آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی۔ اچھا، یہ قربانی کا لفظ بھی تقرب سے، عربی کا لفظ ہے قرب سے۔ قرب آپ جانتے ہیں، اردو میں بھی قرب نزدیکیوں کہتے ہیں میرا بڑا قریبی ہے، میرا قریبی دوست ہے، میرا قریبی رشتہ دار ہے، مجھے اس کا تقرب حاصل ہے، فلاں افسر کا یا فلاں VIP بننے کا مجھے تقرب حاصل ہے، قربت حاصل ہے، یا فلاں کو قربت حاصل ہے۔ تو جو چیز اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دی جائے نا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ تو یہ عربی لفظ ہے۔ تو ظاہر ہے آدمی اپنا مال یا جو بھی چیز اللہ کے راستے میں دے دے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے صدقہ خیرات کو اور اللہ کے راستے میں دی جانے والی چیز کو قرآن نے قربانی کہا ہے، اور یہی لفظ اردو میں بھی اسی معنی میں آ گیا۔ بڑی عید پہ ہم جو اللہ کے راستے میں سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، اس کو بھی قربانی اس لیے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس عمل کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل ہوئی تھی، اور ابراہیم کے صدقے سے اس امت مسلمہ میں بھی اللہ نے یہ حکم رکھا ہے، اور اس امت کے لوگ بھی قربانی کر کے اللہ کی قربت ان دنوں میں پاتے ہیں۔ آج بعض کالر قسم کے روشن خیال لوگ قربانی میں بھی اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ قربانی بہت بڑی چیز ہے، اس کو مال کا ضیاع یا معاشی نقصان سے جو لوگ تعبیر کرتے ہیں وہ صرف مادہ پرست ہیں، ان کو اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں۔ تو خیر، قربانی انہوں نے پیش کی، ایک ان میں سے مخلص تھا اور ایک مخلص نہیں تھا، قربانی دینے میں اس کی اغراض تھی، اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، اور اس کی حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی، قابیل کی نہیں کی۔ تو حسد میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہ انسانی پہلا قتل تھا، یعنی پہلی موت تھی جو دنیا پر انسان کی ہوئی۔ اب وہ پریشان کہ اب اس کو کیا کروں، مار تو دیا، اب اس کو کاندھے پہ لیے مارا ادھر ادھر پھرتا رہے۔ تو پھر اللہ نے 2 فرشتے کووں کی شکل میں بھیجی، وہ اس کے سامنے لڑے، ایک نے دوسرے کو مارا، وہ مر گیا، اس نے پھر زمین میں گڑھا کھودا، اس کو دبا دیا۔ تو اس پر اس نے قابیل نے کہا کہ یا ویلتا، کہ ہائے مجھ پہ افسوس، یا ویلتا، ہائے میں کیسا آدمی ہوں، عاجز تو میں تو اتنا عاجز ہو گیا ہوں، میں تو اس قابل بھی نہیں، ان اکون مثل هذا الغراب، کہ اس کوے جتنی عقل مجھ میں ہوتی اور کوے کی طرح اپنے بھائی کو دفن کر سکتا۔ تو بہرحال موت کے بعد اسے بڑی پشیمانی ہوئی، اس کو پھر اپنی حیثیت بھی سمجھ آ گئی اور اپنے اس قتل پہ پشیمان بھی ہوا، لیکن یہ جرم اس کے کھاتے میں، حدیث میں آتا ہے قیامت تک جو قتل ہوتے رہیں گے اس کے، کیونکہ یہ رسم دنیا میں اس نے قابیل نے جاری کی تھی، تو اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں آیا کہ آدمی دنیا میں کوئی اچھا کام چھوڑ کے جائے تو کسی اچھے کام کا آغاز کرے، بنیاد ڈالے، تو آئندہ نسلوں میں، زمانوں میں جو لوگ بھی وہ کام کرتے رہیں گے اس کو بھی اجر کا ایک حصہ ملے گا۔ اور جو کسی برائی کا دنیا میں آغاز ڈالے، کوئی برائی کا کام شروع کر دے اور اس کے شروع کرنے کے بعد لوگ وہ کام کرتے رہیں تو اس کے وبال اور گناہ کا ایک حصہ اس کو بھی ملے گا۔ حضور نے غالباً عرب کے ایک آدمی کا، عمر بن لحی، جو حضور کے زمانے سے کئی سو سال پہلے قریش میں ایک آدمی گزرا تھا، اور یہ پہلا آدمی تھا جس نے قریش میں شرک کو رائج کیا تھا۔ اس سے پہلے قریش
مکہ کے لوگ وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ ملت ابراہیمی پہ تھے. تو یہ عامر ابن لوہی ایران گیا اور ایران کے بت پرستوں کے اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اس کو یہ چیز بڑی اچھی لگی، یہ وہاں سے کچھ بت خرید کے لایا اور مکے میں اس نے کسی پہاڑی پہ ایک بت نصب کیا اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کی وہ پوجا شروع کر دی. تو حضور نے اس عامر ابن لوہی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا یا معراج میں دیکھا کہ عامر ابن لوہی جہنم میں گھوم رہا ہے اور اس کی آنتیں جو ہیں اس کے پیچھے گھسٹ رہی ہیں، پیٹ سے آنتیں نکلی ہوئی ہیں اور وہ اپنے آنتوں میں گھسٹ رہا ہے. تو دنیا میں کوئی اچھے کام کی بنیاد ڈالے، اس کو آئندہ آنے والے جو لوگ وہ کام کرتے ہیں اس کا ثواب اسے ملتا ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. اور جو برے کام کی بنیاد ڈالے تو اس کا وبال اس کو ملتا رہے گا. مثلا کسی نے کوئی فلم میں اداکاری کی، بے حیائی کے مناظر ریکارڈ کیے مرد نے یا عورت نے، اب وہ مر گیا ہے اور اس کی وہ فلم عرصے تک دیکھی جاتی رہی ہے، تو گویا کہ اس کے لیے وبال مفت میں مل رہا ہے. تو ایسے کام آدمی کیوں کرے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کھاتے میں وہ گناہ جمع ہوتے رہے؟ یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہوتی ہے. زندگی میں بدعملیت تھوڑی ہوتی ہے کہ آدمی ایسی قباحتوں کا بھی مرتکب ہو کہ وہ اگلی نسلوں کے لیے ایک یادگار بن جائے اور اگلی نسلیں بھی اور لوگ بھی وہ کام کرتے رہے اور سب کا گناہ سے کھاتے میں جمع ہوتا رہے. تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہوتی ہے. کوئی برے کام کا آغاز کرنا دنیا میں اپنی شہرت نام و نمود کے لیے، اس میں بھی لوگوں کو شہرت سے غرض ہوتی ہے کہ ہمیں شہرت ملے گی، ایسی برائی کا آغاز کر دیتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. تو بہرحال یہاں آدم سے ان 2 بیٹوں کا یہ واقعہ ذکر ہوا. یہ واقعہ ذکر کر کے آگے اچھا اس پورے واقعے میں ایک چیز جو قرآن نے کوٹ کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو جتنی بھی دھمکیاں دی، حابیل نے آگے سے اس کو جواب نہیں دیا، یعنی مقابلہ نہیں کیا، اس کے ساتھ جنگ نہیں کی. اس نے صلح صفائی کی بات کی لیکن اس نے اسے کوئی بات نہیں کی. اس وجہ سے اس پہ کوئی گناہ نہیں تھا اور قتل میں اور اس سب شرارت میں یہ اکیلے ہی ملوث رہا. تو ایک آدمی جو مظلوم ہو وہ اللہ سے اجر کی توقع رکھے، ظالم کی دھمکیوں پر اور مظالم پر وہ اگر صبر کرے اور صلح صفائی کی بات کرے، کوئی شرارت کی بات نہ کرے اور وہاں سے اپنے آپ کو ٹلائے ہٹا دے کہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ حابیل نے یہ چیز کی تو وہ دیکھیں دنیا کا پہلا مظلوم اور مقتول بن گیا. تو ہمیں مسلمانوں کی آپس کی جو جنگیں اور اختلافات ہیں نا، ان میں ایک مسلمان کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ حابیل کا کردار ادا کرے، مظلوم مسلمان بنے، حق پرست بنے، ظالم نہ بنے اور قاتل نہ بنے اور شریر نہ بنے. تو جب یہ جذبہ ہر آدمی پیدا ہوگا تو مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے مٹ جائیں گے بہت سے، اور پھر بھی جو شریر لوگ ہیں ان کو پھر شرارت کا موقع نہیں ملے گا. جب ان کے سامنے کوئی منہ لگانے والی نہیں ہوگا، ان کی منہ ماری کرنے والا نہیں ہوگا. جیسے کتا بھونکے نا، تو اب مسافر اگر اپنا سفر چھوڑ کے کتے کے پیچھے لگ جائے، اس کو وٹے مارنا شروع کرے، تو کتے کا تو کام ہی بھونکنا ہے. اب نقصان کیا ہوگا؟ اس مسافر کا نقصان ہوگا، اس کا سفر کھوٹا ہو جائے گا. لیکن کتا اگر بھونکتا رہے اور مسافر چلتا رہے، اس کی طرف دیکھے بھی نا، تو کتا بھونکتا رہے گا یا بھونکتا رہ جائے گا اور وہ گزر جائے گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا. اس کا فارسی شاعر میں ایک شعر میں بیان کیا کہ عرفی میں اندیش غوغائے رقیباں کہ آواز سگاں بند نہ کند رزق گدارا، کہ کتوں کا بھونکنا جو ہے وہ گدا کا اور مسافر کا رزق بند نہیں کر سکتا اور راستہ کھوٹا نہیں کر سکتا. تو بہرحال اس واقعے میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے. میں آپ سے عرض کروں، ان اختلافات کا، لڑائی جھگڑوں کا اپنی انانیت نفسانیت کے لیے بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں. انانیت نفسانیت، یقین مانیں مسلمانوں کے جو جھگڑے برادریوں میں، خاندانوں میں اور رشتہ داروں میں یا اڑوس پڑوس کے لوگوں میں، علاقے کے لوگوں میں چلتے ہیں نا، خصوصاً دیہاتوں میں، تو ان میں 70-80% تک جھگڑے ایسے ہوتے ہیں محض اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، کہ ہر ایک سوا شیر بننا چاہتا ہے. ایک شیر بننا چاہتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں تو پونے شیر نہیں، سوا شیر بن کے تجھے ٹکروں گا. تو ان انانیت اور نفسانیت پر بہت سے جھگڑے مبنی ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں ان جھگڑوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 10 سال کورٹ کچہریوں میں گزر جاتے ہیں، عدالت میں معاملات آتے ہیں، اور یہ جو کیس ہے نا، یہ تو جلدی نمٹتے بھی نہیں، عمریں گزر جاتی ہیں اس میں. دیکھیں کتنی بڑی ٹینشن. اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے کہ یہ تم ان ٹینشنوں میں گزارو. کورٹ کچہریوں میں جاتے ہیں، ساری عمر وہاں لگ جاتی ہے، مال کا ضیاع الگ، وقت کا ضیاع الگ، صلاحیتوں کا ضیاع الگ.
کہ لڑائی جھگڑا ہوا، اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکے، اس نے اگلے کی ٹانگ توڑ دی، اس نے اس کی لات، اس نے اس کا ہاتھ توڑ دیا، بازو توڑ دیا، اب فوجداری ہو گئی، 302 لگ گئی اور دونوں پہنچ گئے جی تھانے کچہری میں، پولیس کے الگ مزے ہو گئے، وہ اپنی جیبیں الگ گرم کر رہے ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں مل رہی ہیں، وکیل لوگوں کی فیسیں ادا کی جا رہی ہیں، اور گھروں میں نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ جو عدالتیں کیس بھگتاتے ہیں ان کے گھروں میں آٹا بھی نہیں ہوتا ہے، شام کے لیے آٹا نہیں ہے، لیکن وکیل کی ڈیمانڈ تو ہے، اس کو تو فیس ہر پیشی پہ دینی ہے اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا ہے اور محرر کو اور منشی کو یہ دینا ہے اور سفر کر کے وہاں جانا ہے۔ تو یہ ہم نے ایسی پھٹیکیں پالی ہوئی ہیں، کہتے ہیں رب رسے تے مت کھسے، جب انسان دین سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے نا، اس کی مت ماری جاتی ہے، وہ الٹے کاموں میں، ایسے بیکار کاموں میں زندگیاں گزار دیتا ہے۔ آپ اگر سروے کریں مسلمانوں کے معاشرے میں جائیں، ہمارے زوال کی یہی بہت بڑی وجہ ہے، ہمارے بہت بڑے طبقے کی سفید داڑیاں ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، لیکن اتنی سمجھ نہیں آئی کہ اپنی منمانی کو تھوڑی چھوڑیں، اپنے رب کو راضی کریں، زندگی کا ایک مقصد ہے اس پہ آئیں۔ ان چیزوں میں لوگوں کی عمریں لگ رہی ہیں، اور میں آپ کو ویسے نہیں کہہ رہا، میں نے چیزیں دیکھی اور مجھے دکھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے کی صلاحیتیں، ان کے مال و دولت اور ان کا وقت اور ان کی زندگیاں ان کورٹ کچہریوں میں اور ان لڑائی جھگڑوں میں برباد ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں، بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ ایک مرلہ زمین ہوگی نا، ایک مرلہ زمین یا ایک کنال زمین، ایک کنال بھی نہیں، ایک مرلہ زمین بھی ہو نا، ایک دادے نے چھوڑی، اب پوترے جو ہیں، دادے کے جو پوتے ہیں، ہر ایک مونچھ کو تاؤ دے کے جو ہے نا، اس کو صلح صفائی سے مل بیٹھ کے آپس میں حل نہیں کریں گے۔ ایک نے تھوڑی بدماشی کی، ٹیڑھا پن دکھایا، دوسرا کہا او میں تو اس سے زیادہ ٹیڑھا اور ڈنگا ہوں، وہ اس کو اس سے زیادہ ڈنگا ہو کے ملے گا۔ اب وہ ایک مرلے کے زمین پہ نا دد پوتروں میں جو جنگ شروع ہوگی، جیسے عرب کے قبائل بنو بکر اور تغلب کی لڑائی تھی نا، گھوڑے کو پہلے پانی پلانے پہ، جو 50 سال تک چلی اور نسلیں برباد ہو گئی، فنا ہو گئی، قبرستان آباد ہو گئی اس جھگڑے کے مقتولین سے۔ یہی کام ہمارے بہت سے لوگوں میں چلتا ہے کہ ایک مرلہ زمین ہوگی، اس پہ اس کے بھی 20 سال لگ گئے، اس کے بھی 20 سال لگ گئے، اس نے اس کا بندے کی بےزتی کی، اس نے اس کی انہوں نے ان کا مارا، انہوں نے ان کا مارا، یہ بھی عدالت میں پہنچے، وہ بھی پہنچے، ان کا ایک بندہ اڈیالہ جیل میں زندگی گزار رہا ہے اور ان کا بندہ کیس بھگتا رہا ہے، ایک اسپتال میں، ایک تھانے میں، ایک جیل میں، ایک قبرستان میں، ہے نا۔ ایک مرلہ زمین کے جو نتائج اور رزلٹ پھر آتے ہیں نا برادریوں میں، وہ پتہ کیا آتے ہیں کہ ایک قبرستان میں پہنچ گیا، ٹانگیں لٹا کے وہ تو قبر میں لیٹ گیا، جی چلیں اس کا تو ختم ہو گیا، دوسرا اڈیالہ جیل پہنچ گیا کا، اور تیسرا جو ہے وہ وکیلوں کے جیلیں گرم کر رہا ہے، فیسیں دے رہا ہے، وہ کیس بھگتا رہا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ اسپتال میں، ہولی فیملی میں، پولی کلینک میں، فلان جگہ فلان جگہ۔ یہ اس ایک مرلے زمین کا یا 50,000 اس کا مال کا جو ہے نا، یہ نتائج ہمارے آنے کے لیے۔ ایک اور مثال دوں، لڑکی کے رشتے پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ جو قومی عصبیت ہوتی ہے نا برادریوں میں، اس نے زمانے جاہلیت کے عربوں کو بھی تباہ کیا تھا، ہماری قوم کو بھی یہ اس طرح تباہ کرتا ہے۔ تو رشتہ نہیں دیا، چلو جب دشمنی شروع ہوگی، بھئی دشمنی کس بات کی، رشتہ نہیں دیا تو بات ختم کرو، نہیں، اس پہ لڑائی جھگڑا شروع ہوا، وہاں بھی یہی معاملات ہوتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ زر زمین کے جو قضیات اور معاملات ہیں نا، اس پر ہماری قوم کے مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے کی عمریں، صلاحیتیں، مال و دولت خرچ ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ ایک یہ بھی نکلتا ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ جب وقت، مال و دولت اور صلاحیت ان چیزوں پہ لگتی ہے نا، نہ بچوں کی تربیت کا پتہ، نہ گھر کی ضروریات کا پتہ، کیونکہ انہوں نے تو وہ عدالتوں، کورٹ کچہریوں کے خرچے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، آپ یقین کریں جائیدادیں بک جاتی ہیں، زمین اور مکان اور پراپرٹیاں بک جاتی ہیں، تب بھی وکیلوں کے اور عدالتوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ تو اب گھر میں فاقے ہیں، گھر میں تنگ دستی سے گزارا ہو رہا ہے، کسی قرضے لے لے کے گھر کا نظام چلا رہے ہیں۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ آپ مجھے ذرا بتاؤ، دل پہ آپ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑا سیدھا راستہ بتایا ہے کہ ایک آدمی ہو، ایک فیملی بنائے، مرد عورت ہوں، میاں بیوی بن گئے، ان کی اولاد ہو گئی، اب یہ بھی اپنے جو اللہ تعالیٰ نے معاش، روزی روٹی کا سلسلہ کیا ہے، امن سکون کے ساتھ وہ روزی روٹی کمائے، ڈیوٹی کرے، گھر میں آئے، بیوی بچوں کے ساتھ رہے اور ان کی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، بچے ایسے خوش، بچوں سے یہ خوش، اس گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، اچھے طریقے سے رہیں۔ یہ ایک سمپل اور سادہ زندگی، اور جو مسلمان آج بھی یہ زندگی گزار رہے ہیں نا، خواہ وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، میں کہتا ہوں سب سے بڑے سعادت مند اور خوش بخت لوگ ہیں وہ۔ لیکن بہت بڑا طبقہ جو دوسری طرف جا رہا ہے، ان کی انانیت، نفسانیت، چودراہٹ، ہٹ درمی، خود سری اور گردن میں جو سریے ہوتے ہیں،
جو ان کو نچلا بیٹھنا نہیں دیتا، ان کو ویسے سکون سے جینے نہیں دیتا، ان کے گھروں کے معاملات یہ ہوتے ہیں. نہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، بیٹھی ہے بیچاری، اس کے ڈنگ کے کپڑے نہیں ہے، ڈنگ کا کھانا نہیں ہے، بیٹھا ہے اس بیچارے کا الگ حال ہے، وہ رول رہا ہے، اس کی صحیح تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. بیوی ہے بیچاری، وہ خرچے پورے ہونے کے لیے پریشان ہے. لیکن چودھری صاحب وائٹ کالر جو ہے نا، وہ لنگی باندھ کے صبح صبح کچہریاں پہنچتے ہیں، وہ قرضہ پکڑ کے جائیداد گروی رکھوا کے وکیل کی فیس دیتے ہیں، کورٹ کچہری کے خرچے کرتے ہیں. بات صرف کتنی ہے، بس میری ناک نیچی نہ ہو جائے. یہ پتہ نہیں یہ ناک کیسی ناک ہے، یہ ہر وقت کٹ جاتی ہے. اس کے کٹنے کے ڈر سے سارے اپنے قوم کو، اپنے فیملی کو کاٹ دیتے ہیں، ان کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کی تربیت ضائع کر دیتے ہیں. لیکن یہ ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے، یہ مونچھ جو ہے نا، یہ مونچھ ڈنگی پڑنگی نہیں ہونی چاہیے، یہ سیدھی رہنی چاہیے. اس کام میں ہمارے قوم کے بہت بڑے طبقے کی زندگی گزر رہی ہے. میں نے دیہاتوں میں یہ منظر دیکھا ہے، اور ہمارے دیہاتوں میں اب تو بہت سی چیزوں میں چینجنگ بھی آ رہی ہے، لیکن یہ چیز آج سے پہلے بہت زیادہ تھی اور آج بھی بہت حد تک ہے. تو یہ حابیل اور قابیل کے قصے میں یہ بھی عبرت ہے کہ ایک مسلمان حابیل بنے، قابیل نہ بنے. اپنی چودراہٹ کے لیے، منمانی کے لیے، ہٹ درمی کے لیے، ضد کی وجہ سے اور جو ہے حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ شر اور شرارت میں نہ گھسے. یہ شر اور شرارت پھر انڈے بچے دیتے رہتے ہیں، یہ پھر مکتے نہیں ہیں، یہ پھر آگے چلتے رہتے ہیں، نسلیں اور عمریں فنا ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اس قصے میں یہ قرآن ہمارے سامنے بڑی روشنی لاتا ہے کہ حابیل کا کردار بھی ان 4-5 آیتوں میں ہمارے سامنے رکھ دیا، قابیل کا کردار بھی رکھ دیا. اور میں نے آپ کو پوائنٹ دے دیا کہ حابیل نے اس پورے معاملے میں کوئی شر شرارت نہیں کی، اس نے دفاع بھی اس حد تک کیا کہ بھائی کو نصیحت ہی کی. دیکھیں آپ حابیل کا کتنا پیارا جملہ ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک آئینہ دکھا دیا اور ان کو ایک نمونہ دے دیا کہ ظالم کے سامنے، ہٹ درم اور نفسانیت پسندوں کے سامنے جو ان سے خواہ مخواہ لڑنا چاہتے ہیں اور ان کو زندگی کے بیکار کاموں میں الجھانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا طرز عمل کریں. آپ ایک آیت دیکھیں اسی قصے میں، دیکھیں قابیل اور حابیل کے ڈائلاگ ہیں. انی ارید ان تبوء لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. اس سے پہلے قابیل نے دھمکی دیتے ہوئے حابیل کو کہا تھا لأقتلنک، میں تجھے پھڑکا دوں گا، میں تیری گردن اڑا دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تیرا تھیا پانچہ کر کے رکھ دوں گا. تو ایسا ویسا میرے سے تو ٹکر لیتا ہے، بڑا بنتا ہے، بڑی تیری قربانی قبول ہوتی ہے، بڑا بزرگ بنتا ہے، تجھے میں دیکھوں گا. یہ دھمکی دے رہا ہے. تو آگے سے حابیل نے کوئی غصے والا برا جواب نہیں دیا، اس نے ایک بہت زبردست بات کی بھائی سے، کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بھائی اللہ تعالیٰ متقیوں سے، پرہیزگاروں سے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کی قربانی قبول کرتے ہیں. تو آپ کی قربانی شاید اس وجہ سے قبول نہ ہوئی ہو کہ یہ جو شرط ہے قربانی قبول ہونے کے لیے کہ اخلاص ہو اور اللہ کے محبت میں اور اللہ کے قربت میں دی جائے تب قبول ہوتی ہے، کسی دنیاوی لالچ غرض سے یا دنیا کے ریاکاری کے لیے نہ ہو. یہ دیکھو کتنی مناسب بات ہے. اور اس نے جو قتل کی دھمکی دی تھی تو اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے دھمکی دینے والا، تو آ تو صحیح، میں تیرا کیا کرتا ہوں، تو مجھے مارتا ہے یا میں تجھے مارتا ہوں، تو مجھے مارے گا میں تجھے چھوڑوں گا، تو آ تو صحیح، بغیرتا. ایسی کوئی بات نہیں کی اس نے، بلکہ آگے سے کیا کہتا ہے لئن بسطت الی یدک، کہ اے بھائی اگر تو میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گا لتقتلنی، تاکہ مجھے مار ڈالے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں ہرگز ہاتھ چکنے والا نہیں، ہاتھ اٹھانے والا نہیں تجھ پر تیرے قتل کے لیے. تو اگر مجھے قتل بھی کرنا چاہے تو میں تو قتل کو حرام سمجھتا ہوں، میں لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھتا ہوں، میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، تو میں تو رضاکارانہ طور پر لڑائی جھگڑے سے دستبردار ہوں. میں اب بھی تجھے پیشکش کرتا ہوں کہ میں تیرے جھگڑے کے مقابلے میں تیرے جھگڑے کا جواب بھی نہیں دوں گا، تو مجھے قتل بھی کرے گا تب بھی میں تجھے قتل کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اللہ اکبر، کتنی زبردست بات ہے. ایسی بات ہے اگر ہم لڑائی جھگڑے کے موقع پہ کریں نا تو اگلے کا دل پسیج جائے، شرمندہ ہو جائے. آج سمجھ رہے ہیں نا، عام طور پہ جو جھگڑا بڑھتا ہے نا، ایک فریق شیر کا ہوتا ہے، اگلا سوا شیر بن کے ٹکرتا ہے. وہ ایک دھمکی دیتا ہے، یہ 2 دھمکیاں دیتا ہے، وہ ایک تڑی لگاتا ہے، یہ 3-4 تڑیاں لگاتا ہے. اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کے باپ کو ماں کو گالی دی، اس نے اس کی ایک نسل یاد کی، اس نے اس کی 3-4 نسلیں گنوائیں، اس نے اس کا ایک کارنامہ یاد کیا، اس نے 5-6 کارنامے گنوائے. اس سے پھر معاملہ آگے بڑھتا جاتا ہے. کہتے ہیں نا شیطان تو بس شیرہ لگاتے ہیں، انگل لگاتے ہیں آگے، تو پھر آدمی بڑھتا جاتا ہے. تو ہم اگر ذرا اپنی نفسیات پر غصے پہ قابو کر لیں اور وہ وقت گزار دیں، وہ امتحان کا وقت ہوتا ہے.
کہ غصے کا وقت، لڑائی کا وقت ہوتا ہے نا، بڑے امتحان کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو آدمی سمجھداری کا، تحمل، برداشت کا مظاہرہ کرے نا، وہ اپنی زندگی بچا لیتا ہے بیکار کاموں سے، اور مخالف بیوقوف کی زندگی بچا لیتا ہے۔ یہی کام حابیل نے کیا تھا۔ اس نے کہا کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، میں تجھے تب بھی نہیں قتل کروں گا بھائی، میری طرف سے صلح صفائی کی پیشکش ہے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اپنے رب سے جو سارے جہانوں کا رب ہے اس اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ اللہ قتل کو پسند نہیں کرتے، وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے، وہ صلح رحمی کو پسند کرتے ہیں، قطع رحمی کو پسند نہیں کرتے، وہ رشتہ داریوں کو نبھانے کی، رشتہ داریوں کا عزت احترام کرنے کو پسند کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑنے کی، رشتہ داریوں میں بغض، نفرت، حسد، کینہ کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کام اگر تو کرتا ہے تو تجھے ہی مبارک ہو، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو رشتہ داری کے حقوق پورے کروں گا، میں کوئی ظلم زیادتی نہیں کروں گا، دفاع میں بھی نہیں کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، بڑا دل جگرا تھا حابیل کا۔ اور انی ارید ان تبوء، اب دیکھو اس کو اب انذار بھی کر رہے، ڈرا بھی رہے کہ قتل کا انجام برا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو آخرت میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی سمیٹے اور اپنا گناہ بھی سمیٹے۔ جب میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اجر دیں گے، اور میں ناصبری کا جو گناہ تھا وہ بھی تیرے کھاتے میں پڑ جائے گا، کیونکہ تو نے ناصبری کی نا، ظلم کیا۔ فتکون من اصحاب النار، تو جہنمیوں میں سے ہو جائے گا۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہر ظالم کا ہے۔ تو پھر طالوت کو اس کو قابیل کو اس کے شیطان نے نچلا نہ بیٹھنے دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس ڈائلاگ کے باوجود بھی وہ ظالم باز نہ آیا، کہ شرمندہ ہو جاتا کہ میرا بھائی تو نہیں لڑنا چاہتا، کچھ نہیں کرنا چاہتا، چلو میں باز ہوں، نہیں، اس کے شیطان اس کو مسلسل انگلیاتا رہا، اور اس کو پیچھے سے ابھارتا رہا، اور اس کا نفس اس میں ابھارتا رہا۔ فتوات لہو نفس، اس کا نفس اس کو ابھارتا رہا، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر اکساتا رہا۔ فقتلہ، انجام کار یہ کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ فاصبح من الخاسرین، لیکن گناہ کا نتیجہ پشیمانی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں ایک بات، انبیاء کی شریعتوں کی بڑی اہم بات ہے، صوفیاء نے، بزرگان دین نے ہمیشہ اس بات کو بڑی اہمیت دی، اور اپنے مریضوں کو، لوگوں کو اس چیز کو بہت سمجھایا ہے کہ نیکی میں یہ خاصہ ہے کہ نیکی میں جتنا مجاہدہ بھی کرنا پڑے، نفس و مشقت بھی پڑے نا، نیکی کا انجام سکھ اور اطمینان ہوتا ہے۔ نیکی کے بعد دل میں ایک ایسی مٹھاس، لذت، محبت اور اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے جس کو آدمی لفظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ نیکی کے بعد جو سکون پیدا ہوتا ہے نا، ایسی مزیداری تو بادشاہوں کو بادشاہی میں بھی نہیں آتی ہوگی۔ تو یہ نتیجہ، اور گناہ کے بعد پشیمانی ضرور ہوتی ہے۔ گناہ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، اس کے نتیجے میں اطمینان نہیں حاصل ہوتا، دل میں ایک کڑن، ایک بے چینی، ایک ٹینشن پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن نے یہاں یہ پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ بھائی کو قتل کیا، فاصبح من الخاسرین، پھر وہ نقصان میں ہوا، گھاٹے میں ہوا، اس کے بعد اسے سکون نہیں ملا، کبھی بھی نہیں ملا۔ خیر یہ واقعہ ہوگا۔ اب یہ سارا واقعہ ذکر کر کے قرآن کہتا ہے کہ اس وجہ سے قتل کا یہ رواج چونکہ چل گیا تھا، تو جب بنی اسرائیل کا دور آیا، پھر ہم نے قتل کے لیے دنیاوی سزا، بنی اسرائیل کی شریعت میں دنیاوی سزا بھی رکھی کہ جو کسی کو قتل کرے گا تو اس نے گویا کہ سب لوگوں کو قتل کیا، اور اس کو اس کی سزا ملے گی۔ پیچھے وہ سزا بیان بھی ہو چکی ہے قصاص کی شکل میں۔ تو یہ تورات میں یہ حکم تھا، اور اسلام میں بھی یہی حکم ہے۔ تو تورات میں بھی قتل کا بدلہ قتل تھا، قصاص تھا، اسلام میں بھی قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص ہے۔ اور تورات میں بھی قتل کے علاوہ زخمی کرنا، یا ہاتھ پاؤں توڑنا، یا دان توڑنا، یا آنکھ ناک پھوڑنا، اس کا بدلہ اسی طرح تھا کہ جو اس نے جرم کیا اس کے بدلے میں وہی سزا اس کو دی جائے گی۔ اس نے آنکھ پھوڑی ہے کسی کی، اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ اس نے ہاتھ توڑا ہے، اس کا ہاتھ توڑا جائے گا۔ اس نے کسی کی ٹانگ توڑی ہے، اس کی ٹانگ توڑی جائے گی۔ اس نے دان توڑا ہے تو اس کا دان توڑا جائے گا۔ اس کو قصاص کہتے ہیں کہ جان کے بدلے میں جان، اور زخموں کے بدلے میں اس طرح کا زخم۔ یہ یہودیوں کی شریعت میں بھی تھا، اسلام میں بھی یہ ہے، اور آج بھی یہودیوں کی اصل شریعت میں یہی حکم ہے۔ تو قرآن یہاں اس کا حوالہ کوٹ کر رہا ہے کہ قتل کا سلسلہ جب دنیا میں چالو ہو گیا تو پھر ہم نے شریعت میں قتل کے دنیاوی سزائیں بھی رکھی، اور اسی میں سے بنی اسرائیل کی شریعت تھی۔ تو فرمایا کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ بات لکھ دی تھی، ان کی کتاب میں یہ حکم نازل کر دیا تھا کہ من قتل نفسا بغیر نفس،
کہ جو کسی جان کو بغیر کسی جان کے مارے گا. دیکھیں قتل اس وقت جائز ہوتا ہے جس نے کسی کو قتل کیا ہو، تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے. جس نے کسی کو قتل نہیں کیا تو اس کو قتل کرنا یہ ناحق قتل ہے. حدیث میں آتا ہے اسلام میں 3 وجہ سے قتل جائز ہے، اس کے علاوہ قتل جائز نہیں. ایک تو یہ کہ جو کسی کو قتل کرے تو قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، جس کو قصاص کہتے ہیں. دوسرا کوئی مرتد ہو جائے، اپنے دین سے نکل جائے، تو مرتد کو شکوک شبہات دور کیے جائیں گے، پھر بھی دین کی طرف واپس نہ پلٹے تو اسلامی حکومت اس کو پھر سزا دے گی، اس کو جان سے مارنے کی، پھانسی کی یا قتل کی سزا دے گی. اور تیسرا وہ جو سورہ نور میں حکم آیا ہے رجم کا، پتھر مار کے قتل کرنا. تو یہ 3 جرائم اسلام میں ان کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، اور چیزوں میں قتل نہیں کیا جائے گا. انہی جرائم میں سے حرابہ ہے، حرابہ یعنی فساد کرنا زمین میں. اگلے 1-2 رکوع کے بعد اس کا بلکہ اسی رکوع میں حرابے کا ذکر آ رہا ہے، تو اس میں قتل کیا جائے گا. باقی وجوہات سے قتل نہیں کیا جاتا. تو تورات میں بھی یہ حکم تھا، اسلام میں بھی یہ حکم ہے. تو قتل کا اور زخمی کرنے کا یہ احکام بیان کیا. اب آگے حرابے کا حکم بیان کر رہے ہیں. دیکھو حرابہ یا محاربہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ڈاکوؤں کا گروہ ہے نا، جو لوگوں کی جان مال لوٹتا ہے، جان مال لوٹتا ہے. یہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس میں ایک ان کا ذکر ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں، جو مار داڑ کرتے ہیں اور گھروں میں گھس جاتے ہیں یا راستے میں آ کے بدامنی کرتے ہیں اور ناکے لگا کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، ڈراتے ہیں. ایک یہ. دوسرا یہ کہ کوئی مسلمان حکومت ہو، کوئی گروہ حکومت کے خلاف بغاوت کر لے، ہتھیار اٹھا لے اور حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرے، تو وہ بھی محاربے میں آتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ حکومت، اسلامی حکومت ان کو یہ سزا دے گی کہ مثلا ڈاکوؤں کے گروہ کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، تو قرآن نے ان کی 4 سزائیں بیان کی. ایک یہ کہ ان کو قتل کیا جائے، دوسرا یہ کہ ان کو سولی پہ چڑھایا جائے، تیسرا یہ کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، چوتھا یہ کہ ان کو جلا وطن کیا جائے. یہ آیت آپ سنیں، پھر میں تھوڑا سا آپ کو مزید سمجھاتا ہوں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک بدلہ اور سزا ان لوگوں کی جو اللہ رسول سے حرابہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. جو اللہ رسول کے مقابلے میں ہتھیار اٹھاتے ہیں. تو اللہ رسول کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے میں تو یہی ہے کہ اسٹیٹ اور ریاست کے خلاف وہ بغاوت کرتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ ڈاکوؤں کا گروہ اور گینگ تشکیل دے کے بدامنی پیدا کرتا ہے اور لوگوں کی جان مال لوٹتا ہے. یہ محاربے سے مقصد ہے. اور اس طرح کی اور بھی جو راہزنی کی جو بھی وارداتیں ہیں بدامنی کی، وہ سب اس میں شامل ہیں. تو ان کی سزا یہاں بیان ہو رہی ہے. دیکھیں یحاربون اللہ ورسولہ فرمایا، آگے فرمایا وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ملک میں، علاقے میں، زمین میں فساد کرتے ہیں. تو یہ لفظ اور اوپن اور عام ہو گئے. جس قسم کی بدامنی ہے وہ مچاتے ہیں، ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور لوگوں کی جان مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، امن سکون کو ختم کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کی سزا کیا ہے، ان یقتلوا، یہ قتل کیے جائیں، او یصلبوا، یا پھانسی پہ چڑھائے جائیں، سولی پہ چڑھائے جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا ان کے ہاتھ پاؤں آر پار سے کاٹے جائیں. ہاتھ پاؤں آر پار سے کاٹنا یہ ہوتا ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں ساتھ کاٹا جائے، یا بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پاؤں ساتھ کاٹا جائے. ایک دفعہ جرم کیا تو دایاں ہاتھ کٹ گیا، دوبارہ جرم کیا تو بایاں پاؤں کٹ گیا، دوبارہ جرم کیا تو پھر ان کو قتل کر دیا. تو آر پار سے ہاتھ کاٹنا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹنے تک ہے. اور چوتھی سزا یہ ہے او ینفوا من الارض، کہ زمین سے، اپنے ملک سے ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے قانون میں، قانونی نظام میں، اپنی فقہ میں قرآن نے جن جن جرائم میں جلا وطنی کی سزا دی ہے نا، تو انہوں نے ان کو جیل میں قید کرنے سے بدل لیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہ اندیشہ ہو کہ اس کو جلا وطن کریں گے اور دوسرے علاقے میں جا کے شر پھیلائے گا، تو پھر تو اس کے لیے بہتر یہ اس کو جیل میں بند کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے پھر جب ایک منظم ریاستی نظام وجود میں آ گئے تو بعد میں جلا وطنی کے بجائے جیل کی سزاؤں کی رواج ہو گیا. جیل اور قید خانے تعمیر ہوئے، اور ایسے مجرم جن کی سزا قتل کے علاوہ تھی تو ان کو پھر جیلوں میں بند کیا جاتا تھا، مختلف سزائیں دے کے 6 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال، 8 سال، 5 سال وغیرہ وغیرہ.
تو بہرحال زمین میں فساد مچانے، بدامنی پیدا کرنے، لوٹ مار کرنے، قتل و غارت گری کرنے، ڈاکہ مارنے، بغاوت کرنے، اس کی یہ سزائیں بیان کی ہیں۔ ہمارے مفسرین نے ایک بحث یہاں پر کی ہے کہ یہ جو 4 سزائیں بیان کی ہیں اس کا کیا مطلب ہے، چاروں سزا دیں گے یا کوئی ایک سزا دیں گے؟ مفسرین کی ایک جماعت یہ اس طرف گئی ہے کہ یہ 4 سزائیں قرآن نے او کے لفظ سے بیان کی ہیں، اور او کا مطلب ہے کہ یہ یا یہ یعنی اختیار ہے، اور آپشنل یہ ہے کہ ان میں سے کون سی حاکم مناسب سمجھے وہ دے دے، ان میں سے کوئی بھی سزا دے دے۔ لیکن بعض علماء نے ایک اور راستہ اختیار کیا اور وہ بڑا زبردست ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں ان جرائم کی مختلف شکلیں بن جاتی ہیں، اور مختلف شکلوں کے لحاظ سے یہ 4 سزائیں مختلف جرائم کے لیے متعین ہو جاتی ہیں۔ مثلا ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے، اس نے ڈاکہ مارا یا راستے میں ناکہ بندی کر کے مسافروں کو اور گاڑیوں کو لوٹنے لگے، تو اب دیکھیں گے کہ انہوں نے اگر صرف مال لوٹا ہے نا، کسی کو زخمی نہیں کیا، قتل نہیں کیا، تو پھر تو آپ نے اسی سپارے میں آگے چوری کی سزا آ رہی ہے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ہاتھ۔ اور زیادہ اگر ڈرایا دھمکایا بھی ہے، مال بھی لوٹا ہے اور ان کو بہت پریشان کیا ہے، تو پھر ہاتھ کے ساتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں گے، یعنی جرم جتنا بڑھتے جائے گا تو اس کی سزا بڑھتی جائے گی۔ اور اگر مال لوٹنے کے ساتھ ساتھ کسی کو قتل بھی کیا ہے تو پھر ان کو قتل بھی کیا جائے گا، کہ ان کو قتل کا ذکر ہے تو قتل کیا جائے گا۔ اور ہاں صرف قتل کیا ہے، مال ابھی نہیں لوٹا تو صرف قتل کیا جائے گا، اور مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے تو پھر ان کو سولی پہ ٹانگا جائے گا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھر ان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اور ابھی انہوں نے مال بھی نہیں لوٹا اور قتل بھی نہیں کیا، سے پہلے حکومت یا لوگ ان پہ حاوی آ گئے، ان کو قابو کر لیا، انہوں نے ڈرایا دھمکایا تھا، ابھی لوگوں کو گن پوائنٹ پہ لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پکڑے گئے، تو پھر اس صورت میں ان کو جلاوطنی کی سزا دی جائے، یا جیسے کہ بعد کے زمانے میں جیل کا رواج ہوا، پھر ان کو قید کی سزا دی جائے، عمر قید یا 10 سال قید یا 5 سال قید، اور وہ ہر ملک کے قانون میں وہ سزائیں موجود ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی تعزیرات پاکستان کے تحت ان مختلف جرائم کی سزائیں سب مقرر ہیں، ان میں سے جون سا جرم وہ کرے گا تو ملک کے قانون کے تحت وہ سزا اس کو ملے گی۔ تو بہرحال یہاں فوجداری اور تعزیراتی قوانین یہاں پر بیان کیے، اور اس لحاظ سے بہت اہم آیت ہے۔ مسلم ریاست اور سلطنت اور اسٹیٹ کے لیے اس آیت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ ہمارے تعزیرات کی سزاؤں کی 10 جو شکیں آئین پاکستان کی 10 20 دفعات کے جو ہے نا اس آیت